کربلا کیا کہتا ہے اور کربلا کیوں ہے؟ کربلا پیغام کیا دیتا ہے؟ آخرکار جنگ کس وجہ سے تھی امام حسین سے؟ سر کیوں کٹا دیا؟ آپ بھی بیعت کر لیتے۔ تو یزید جو تھا اس کا فسق و فجور ظاہر تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرنا کوئی عیب نہیں تھا۔ 3 دن اپنے لشکر کو حلال کر دیا تھا مدینے کی عورتوں کو، معاذ اللہ۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے تھے اس نے، منبر پر لید اور پیشاب کیا انہوں نے مسجد نبوی کے، جس منبر پر حضور کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ 3 دن مدینے کی عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کر دیا معاذ اللہ۔ شراب پیتا تھا، زانی تھا، کتے اور بندر کا کھیل دیکھتا تھا۔ جن سے نکاح حرام ہے، جو محرمات ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے، خالہ ہے، وہ جو محرمات جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے ان سے نکاح کا قائل تھا وہ۔ مطلب وہ شریعت کو نہیں بلکہ طبیعت کو فالو کرنے والا انسان، شریعت کو پر عمل نہیں کرتا تھا بلکہ وہ طبیعت پر عمل کرتا تھا۔ اب امام حسین سے بیعت لینے کے لیے کہا، تب امام حسین نے کہا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، جوا، شراب نوشی، بدکاری اس کے اندر عام ہے۔ اگر میں نے امام برحق ہوتے ہوئے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو کل ان مسجد کے مسلوں پر فاسق و فاجر حکومت کرنا شروع کر دیں گے۔ کل کا مسلمان جب دیکھے گا کہ حسین نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا۔ ہر انسان شریعت پر نہیں بلکہ اپنی طبیعت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے امام حسین نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ دینا دوبارہ نہ، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ آ جائے، کوئی کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ آ جائے، اگر اسلام کے خلاف ہو تو تمہیں اپنے تن من دھن اولاد کی قربانی دینا پڑے تو قربانی دے دینا، لیکن اسلام کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اب امام حسین کو دیکھ لیں، 25 حج پیدل کیے تھے امام حسین، 25 حج، 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد 3000 نماز نفل ہر دن ادا کرتے تھے، 3000 نماز نفل۔ صلہ رحمی، شفقت چھوٹوں پر، بڑوں کی عزت، دین کا کام کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حسینی کام ہے، یہ حسینی مشن ہے۔ آج ہم اگر نماز چھوڑیں گے تو بتاؤ ہم حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یزید کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ آج شراب پیئیں گے، نشہ کریں گے، آج کتنے لوگ ہیں، آج نوجوانوں کو دیکھو، گٹکے سے شروع ہو کر کے ایم ڈی تک اور شراب تک، چرس گانجا تک ہمارے قوم مسلم کے نوجوان پہنچ رہے ہیں۔ اسلام میں نشہ حرام ہے۔ اب اس پر حدیثیں میں پڑھنے پہ آ جاؤں تو اتنا وقت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی شرابی کو قبر میں بند کرو اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد آ جاؤ، مجھے کمرے میں بند کر کے آ جاؤ اور جا کر کے اس شرابی کی قبر کھول کر کے دیکھنا، قبلے سے اس کا چہرہ پھرا ہوا ہوگا، اس کا منہ یا تو سور کی طرح ہو چکا ہوگا یا بندر کی طرح ہو چکا ہوگا۔ کل قیامت کو جو اٹھایا جائے گا تو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور پینے کے لیے ایسا جام دیا جائے گا اس کو، جب وہ اپنے چہرے کے قریب لے کر کے آئے گا تو چہرے کی ساری کھال سمٹ کر کے اس کے آلے میں آ جائے گا۔ آج اگر نشہ کرتے ہو، کوئی بھی نشہ کرتے ہو، اسلام میں اتنا نشہ حرام ہے جو چلنے میں پیر لڑکتا ہے، اور باقی نشہ سے بھی بچنا، بیڑی سگریٹ حقہ سے بچنا بھی بہتر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو بھی کرتے ہیں، خدا را اگر نشے کی لت لگ گئی ہے تو نشہ کرنے سے پہلے سوچ لینا تو یزید کے مشن پہ ہو، امام حسین کے مشن پر۔
نشہ کرنا چھوڑ دو اگر حسین کو راضی کرنا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، پابندی کرنا شروع کر دو نماز پنجگانہ کی، حسین کو راضی کرنا ہے۔ امام حسین کو جھوٹ سے نفرت تھی، یزید کو محبت تھی، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، وعدہ وفا نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وعدہ وفا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ وعدہ وفا کرنا یہ امام حسین کی مشن اور سنت ہے، اور وعدے کو وفا نہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ یزید کی سنت ہے۔ نمازیں چھوڑنا یہ یزید کا کام ہے، یہ حسین اور حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ زنا کرنا کس کا کام ہے؟ یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا پارسا ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، میں کوئی نیک پارسا نہیں ہوں، متقی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں۔ ہم سب عہد کریں کہ زنا کے قریب نہ جائیں گے، شراب کو منہ نہیں لگائیں گے، چوریوں کے قریب نہیں جائیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج دیکھو اس دلی کے اندر سروے کر لو، دلی کو چھوڑو، سنگم بہار کا سروے کر لو، چوریوں کے اندر سب سے زیادہ جو ملوث ہیں وہ قوم مسلم کے بچے ملوث ہیں۔ اس لیے ملوث، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ قوم مسلم اپنے بچوں کو پڑھاتی نہیں، تعلیم نہیں دیتی، علم نہیں دیتی، جاہل رکھتے ہیں اپنے بچوں کو۔ جب وہ جاہل ہوگا، نہ اس کے پاس ہنر ہوگا، نہ اس کے پاس علم ہوگا، تو بتاؤ وہ شراب نہیں پیے گا تو کیا کرے گا، چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے اخراجات ہوں گے، اس کے خرچے ہوں گے، اس کی فیملی ہوگی، تو کیا بچے گا؟ وہ چوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ اولاد اللہ دے تو اولاد کی پرورش دین کے سانچے میں کرو۔ سب سے پہلے ان کو علم دو، اور علم بھی دو تو دینی تعلیم اول درجے پر ان کو دلاؤ، بعد میں دنیاوی تعلیم بھی بھرپور انداز میں دلاؤ۔ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ کسی محاذ پر، کسی شعبے میں کمزور نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں، حافظ بھی بنائیں، ساتھ میں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS بنائیں، IPS بنائیں، بڑے بڑے عہدے والے بنائیں۔ اللہ کرے خوب ترقیاں کرو، ہر شعبے میں ہمارا بچہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو انقلاب نہیں آتا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے، ہندوستان کا قانون کیا ہے۔ ساری زبانوں میں سنویدھان موجود ہے۔ آج میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، ایک بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی، حضرت مدرسوں میں بھی جو اردو میں سنویدھان لکھا ہے وہ پڑھایا جائے، اس پہ پہل کرنا چاہیے۔ مدارس کے اندر بھی جو اردو میں سنویدھان لکھا ہے وہ پڑھایا جائے، تاکہ جب سنویدھان پڑھا ہوا ہوگا، ملک کا آئین پڑھا ہوا ہوگا بچہ، تو پھر کسی سے بات کرنے میں گھبرائے گا نہیں، جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کرتا ہوا نظر آئے گا، لوگ لاجواب ہو کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئے گا۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ تو چوریوں کا معاملہ دیکھو، میں تو حیرت ہوں کہ یہ دوسرے لوگوں کا مال کس طریقے سے غصب کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں لوگوں کی چوریاں کر کے مال کی۔ ایک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے 3 پیسے کسی کی مار لیے، بے ایمانی کر لی، تو 700 وہ نمازیں دینا پڑیں گی جو جماعت کے ساتھ ادا کی ہوگی۔ 3 پیسے کا وبال ہے، یہ 3 پیسے کی بے ایمانی کسی نے کی ہوگی تو 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی ہوگی وہ دینی پڑے گی، اور نمازیں اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اس انسان کے جس کی چوری، جس کا گناہ، جس کی غیبت یا جس کی برائی، جس کا حق مارا ہے، سمجھ لو اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمان، امام حسین کا مشن کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے معاشرے کو صاف رکھو۔ آج دیکھو کہ نشانی بن گئی، نشانی جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں گندگی ملے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دیکھو گندگی وہاں سمجھ لو یہاں مسلمان بستے ہیں۔ کیا فرمایا تھا ہمارے نبی نے؟ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔
لیکن آج دیکھو اپنے گھروں میں تو صفائی انسان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی گلیوں کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے راستوں کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان یہ ذمہ داری لے لے کہ جو اس کا گیٹ ہے، گیٹ کے باہر کا جو سامنے کا روڈ ہے، ہر انسان اگر ذمہ داری لے لے کہ میں اپنے آگے کے روڈ کی صفائی رکھوں گا، اپنی نالی کی صفائی رکھوں گا، اپنی گلیوں کی صفائی رکھوں گا، اپنے معاشرے کی صفائی رکھوں گا۔ آج تو دوسرے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تمہارے اوپر جو گندگی اور ناپاکی کا ایک ٹھپا لگ چکا ہے کسی حد تک دھلتا ہوا ہے، اور ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں کیوں یار؟ ہمارے نبی نے فرمایا، صفائی کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے، تو ہم صفائی کریں اپنے لباس کی، سب سے پہلے اپنے دل کی، اپنے قلب کی، اپنے سینے کی، اپنے باطن کی، اپنے لباس کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، اپنی گلیوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی، اپنے دیہات کی، اپنے ملک کی۔ اے لوگوں صفائی رکھو، صفائی صفائی آدھا ایمان ہے۔ آج پیغام کربلا یہ لے کر کے جاؤ، صفائی رکھنا، صاف رہنا، صفائی کرنا، یہ بھی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ جو کربلا کو یاد رکھے گا، کربلا والوں سے محبت کرے گا، تو نمازیں پڑھے گا، چھوڑے گا۔ جو کربلا والوں سے محبت کرے گا وہ شراب کو منہ نہیں لگائے گا، جو کربلا والوں سے محبت کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو کربلا والوں سے پیار کرے گا وہ کم نہیں تولے گا، جو کربلا والوں سے پیار کرے گا وہ جو ہے کسی کی غیبت چغلخوری نہیں کرے گا، جو کربلا والوں سے محبت کرے گا وہ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کربلا والوں سے محبت کرے گا وہ صفائی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کربلا والوں سے محبت کرے گا وہ برائیوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اے لوگوں یہی حسینی کردار تو یہ ہے کہ گناہوں کا جنازہ نکال دو، یہی حسینی کردار تو یہ ہے کہ بدعملوں کے خلاف تم جہاد کرو، یہی حسینی کردار تو یہ ہے کہ گناہوں کے خیمے میں آگ لگا دو، یہی حسینی کردار جب ہم لے کر کے گنگا کے کنارے، دریا کے کنارے اترے تھے تو یہ آواز تمہارے لیے ہی تو آئی تھی۔ اے آبروئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا کرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ آواز کس کے لیے آئی تھی؟ آواز ہمارے لیے ہی تو آئی تھی۔ لیکن آج یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دل کے پھپھڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اللہ اصل علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے حکیم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا قرآن مجید میں کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا جو میں نے تبلیغ دین تم تک پہنچائی ہے، مگر میرے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت میں سب کچھ آ گیا۔ اپنی اصلاح کی بات میں نے آپ سے کی ہے، انشاءاللہ جو حسینی ہوگا اس پر عمل کرے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو برائیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حسینی مشل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں جو شرم خامی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، رب تبارک تعالیٰ اپنی ستاری اور غفاری کا پردہ ڈال کر کے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔